کہ آج نئی نسل کی تربیت کس طرح ہو رہی ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ سمجھ آیا، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عورت کن کے پاس چل کر آئی ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جو وقت کے امام ہیں، وقت کے فقیہ ہیں، وقت کے محدث ہیں۔ دنیا کے لاکھوں محدثین قربان ہو جائیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ پر۔ وقت کے ایک محدث نے خطبہ دیا، تقریر کی، ایک حوالہ دیا، عورتیں بھی گھر میں جا کر، مرد تو مرد، عورتیں بھی گھر میں جا کر اس حوالے کو دیکھ رہی ہیں، یہ حوالہ کہاں ہے؟ ایک وقت تھا مسلمان علماء کا احترام کرتے تھے، عزت کرتے تھے، ادب کرتے تھے، لیکن ان کی ہر گفتگو کو قرآن و حدیث کے آئینے میں چیک کرتے تھے، پڑھتے تھے یہ حوالہ کہاں ہے، کس کتاب میں ہے۔ جب تک یہ امت دلائل کی دنیا میں گفتگو کو سنتی رہی، ان کا عقیدہ بھی ایک تھا، ان کا منہج بھی ایک تھا، ان کی دعوت بھی ایک تھی، ان کی سوچ بھی ایک تھی، ان کا ضابطہ بھی ایک تھا، ان کا دستور بھی ایک تھا۔ جب یہ سوچ تبدیل ہو گئی کہ یہ علماء ہیں، جو کچھ کہیں گے وہ صحیح ہی تو کہیں گے، علماء کے قول کو، علماء کے فعل کو، علماء کی تقریر کو، علماء کے فتاووں کو جب انہوں نے حرف آخر سمجھا، چیک نہ کیا، امت بے انتہا ہتو کے منتسب ہو گئی۔ حضرات، میں نہایتی غیر محسوس طریقے سے مسلک اہل حدیث کا تعارف کرا رہا ہوں۔ اگر آپ تعمق میں جائیں، گہرائی میں جائیں، میں اپنے مسلک کا تعارف کرا رہا ہوں کہ ہمارے مسلک میں علماء کا احترام ہے، علماء کی عزت ہے، علماء کا ادب ہے، لیکن ہمارے مسلک میں یہ ہے احترام کے ساتھ ساتھ کسی عالم کے، کسی امام کے، کسی فقیہ کے، کسی محدث کے قول کو، فعل کو، تحریر کو، تقریر کو حرف آخر نہیں سمجھا جا سکتا۔ اگر کسی کا قول، کسی کا فعل، کسی کا فیصلہ، کسی کا حکم، کسی کا آرڈیننس حرف آخر ہے تو وہ کائنات کے امام، مکے کے دور یتیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شرط، یہ سعادت صرف ایک ذات کو حاصل ہے، اس میں کوئی اور شریک نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس صفت کے اندر، آپ کے اس شرط کے اندر ہم نہ کسی صحابی کو شریک کرتے ہیں، نہ تابعی کو، نہ امام کو، نہ فقیہ کو، نہ مجتہد کو شامل کرتے ہیں۔ یہ عجیب سوچ ہے کہ پیغمبر کا فیصلہ بھی حرف آخر، فلاں امام کا فیصلہ بھی حرف آخر، پیغمبر کی حدیث بھی دین، امام کا قول بھی دین۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پھر آپ نے نبی اور امتی کے درمیان فرق کیا کیا ہے؟ یہی تو ایک فرق ہوتا ہے نبی اور امتی کے درمیان، کہ نبی وہ جس کا قول بھی حرف آخر، جس کا فعل بھی حرف آخر، جس کی سوچ بھی حرف آخر، جس کا حکم بھی حرف آخر، جس کا فیصلہ بھی حرف آخر، جس کا فرمان بھی حرف آخر، جس کا فتویٰ بھی حرف آخر، اور امتی وہ ہے جو پیغمبر کے قول اور فعل کی تصدیق کا محتاج ہے۔ اس تقلید نے امامت کو نبوت کا درجہ دے دیا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے امام گزرے ہیں، سب قابل تعریف ہیں، قابل عزت ہیں، لیکن مجھے بتائیے صحابہ کرام سے بڑھ کر اس امت میں کسی کا مقام ہے؟ یہ عورت چل کر آئی ہوئی ہے، آ کر کہہ رہی ہے لقد قرأت ما بین دفتین، عبداللہ آپ
آپ کی تقریر کو رات میں نے قرآن کریم کھول کر دیکھا. آپ نے حوالہ دیا تھا قرآن کا کہ اس طرح کی عورتوں پر اللہ نے قرآن میں لعنت بھیجی. مجھے یہ آیت نہیں ملی. آج ہماری دعوت فکر یہی ہے کہ مولوی کے ہاتھ میں قرآن کریم ہے، وہ منبر پہ کھڑے ہو کر اسے آ کر خود قرآن کریم کھول کر آیتیں پڑھ کر حوالے دے کر آپ کو بتا رہا ہے، یہ نہیں بتا رہا. آپ بھی اللہ کے لیے قرآن کریم کو کھولیں، آپ بھی کھولیں کہ قرآن تو ایک ہے. اس مولوی نے یہ مسئلہ بیان کیا اسی قرآن کو کھول کر، یہ مولوی مسئلہ بیان کرتا ہے اسی قرآن کریم کو کھول کر، میں کیوں نہ کھولوں؟ یہ ٹھیکیداری آپ نے مخصوص طبقے کو دے دی. نتیجہ کیا ہے کہ آج امت تقسیم ہو رہی ہے. آپ خود کھولیے، صرف اس کے کھولنے کو کافی مت سمجھیے. اس کے رونے کو اس کے حق پر ہونے کی دلیل مت سمجھیے. آپ کو یاد نہیں ہے؟ آپ کو معلوم نہیں ہے؟ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے پاس ان کے بیٹے آئے تھے. یہ کون ہے؟ یہ کوئی کافر نہیں تھے، یہ کوئی مشرک نہیں تھے، یہ پیغمبر زادے ہیں. پیغمبر زادے آئے، قمیص لے کر آئے، قمیص خون سے لت پت، لیکن قمیص ان کے ہاتھ میں ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ آکلہ الذئب. ابا جان، یوسف کو بھیڑیا کھا گئی ہے. وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین. ہو سکتا ہے کہ آپ کو یقین نہ آئے، حالانکہ ہم حق پر ہیں. دیکھیے یہ قمیص ہے، قمیص کو دیکھیے، یہ یوسف کا قمیص ہے کہ نہیں؟ ہاں یوسف کا قمیص ہے. اس پہ خون لگا ہوا ہے کہ نہیں؟ یہ خون ہے کہ نہیں؟ جی ہاں. انہوں نے قمیص بھی دکھلائی، قمیص پہ لگا ہوا خون بھی دکھلایا. رو بھی رہے ہیں. قرآن نے کہا روتے ہوئے آئے. کسی کا رونا بھی دلیل نہیں، کسی کا خود اپنے ہاتھ میں چیز کسی کو دکھلانا یہ بھی حق پر دلیل نہیں ہے. وہ قمیص بھی دکھلا رہے ہیں، قمیص پہ لگا ہوا خون بھی دکھلا رہے ہیں. لیکن قربان جائیں، یعقوب علیہ السلام نے نہ ان کے رونے کو دیکھ کر ان کو حق پر سمجھ لیا، نہ ان کے ہاتھ میں قمیص دیکھ کر ان کو اہل حق سمجھ لیا، بلکہ ان سے قمیص خود لیا. ان سے قمیص خود لیا. لینے کے بعد سیدنا یعقوب علیہ السلام نے خود قمیص کو کھولا. جب خود کھولا دیکھا کہ قمیص کو خراش تک بھی نہیں آئی تھی. صحیح سالم قمیص، خراش تک نہیں آئی. فرمان لگے کہ بھیڑیا بڑا ذہین تھا کہ اس نے میرے یوسف کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد اس نے پہلے یوسف علیہ السلام کا قمیص اتارا، اتار کر ایک سائڈ پر رکھ دیا، گوشت کھاتا رہا، خون وہاں گراتا رہا. تو بدبختو، ظالموں، اگر یوسف کو بھیڑیے نے کھایا ہوتا تو میرے یوسف کے قمیص کے کچھ چیتھڑے بھیڑیے کے منہ میں آتے، کچھ تمہارے ہاتھ میں آتے. قمیص کو خراش تک نہیں لگی، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. یہ بات کب کھلی؟ اس وقت تک نہیں جب تک وہ روتے رہے، اس وقت تک نہیں جب تک قمیص ان کے ہاتھ میں رہا. نہیں، جب یعقوب علیہ السلام نے قمیص کو لیا، قمیص کو کھولا، بات واضح ہو گئی. اہل حدیث یہی کہتے ہیں، تم بھی قرآن کو کھولو، حدیث کو کھولو. جب خود کھولو گے پتا چلے گا حق پر کون ہے اور باطل پہ کون ہے. بس ٹھیک ہے، بارک اللہ. یہ ہماری دعوت ہے. اس دعوت میں جماعت حدیث ممتاز ہے، اور کسی کو جرأت نہیں ہے جو یہ کہہ سکے. یہ ہماری
تحریر کو چیک کیجیے، ہماری تقریر کو چیک کیجیے، کوئی نہیں کہہ سکتا